نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسم و طاہر و ابراہیم کانوا بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فاطمۃ و زینب و رقیۃ و ام کلثوم کن جمیعا بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، درس عقائد اہل سنت میں آج کا جو موضوع سخن ہے، جو عنوان گفتگو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک، اور اس کے بعد اگر خدا نے توفیق بخشی اور وقت ہوا تو باقی چند ٹاپک پر بھی مختلف باقی موضوعات پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن پہلے اس پر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ اولاد تھی وہ یہ تھی: حضرت قاسم ہیں، یعنی جو آپ کے مذکر مرد میل آپ کی جو اولاد ہے وہ یہ ہے، حضرت قاسم، حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب صاحبزادیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے مسئلے پر اور اس عقیدے پر اہل سنت و جماعت تمام کے تمام اور شیعہ حضرات، ان کا جو علمی طبقہ ہے، جو ان کے معتبر کتب ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی یہ اولاد جن کا ذکر بھی ہوا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ لیکن اب شیعہ ذاکرین انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سوائے حضرت فاطمہ کے باقی آپ کی صاحبزادیوں کا انکار کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور بڑی شد و مد کے ساتھ وہ انکار کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کہ انہوں نے رسول کی معرفت حاصل نہ کی، شناخت نہ کی، نہ پہچانا، نہ جانا، تو اسے انکار کر بیٹھے۔ اس لیے ہر اہل سنت و جماعت کے فرد کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جانے، اس کا علم حاصل کرے، ورنہ ایسے فتنے اٹھتے ہیں کہ جب علم نہیں ہوگا تو کوئی بھی ظالم اٹھ کر لوگوں کے قلوب و اذہان کو، ان کے ایمان و عقائد کو خراب کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ ابھی میں نے عرض کیا کہ چونکہ ان کی ان میں ہے پک اینڈ چوز، مرضی کا عقیدہ، مرضی کے بیانات، بس جو چیزیں سوٹ کرتی ہیں وہ بیان بھی کرتے ہیں، وہ لے بھی لیتے ہیں، اور جہاں ان کا جی چاہتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ انکار کا سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا ایک بڑا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے نکاح ہے، حضرت فاطمہ سے۔ تو اگر جب اس حوالے سے حضرت علی کی فضیلت آتی ہے نا، تو سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ دشمن ہیں، مخالف ہیں، تو جب اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک صاحبزادی سے نکاح
باعث فضیلت ہے، ہم مانتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، تو خود ہی ذرا تم بتاؤ نا کہ جس ہستی کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نہیں 2 صاحبزادیاں تھیں، تو ان کی فضیلت کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور صرف 2 صاحبزادیاں نہیں تھیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسرے صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا تو سرکار نے فرمایا اگر میری 100 صاحبزادیاں بھی ہوتی نا، تو اگر جب ایک کا وفات ہو جاتی تو میں دوسری کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اگر اس کا انتقال ہوتا پھر میں تیسرے کو دیتا، پھر میں چوتھی کو دے دیتا۔ تو یہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری فضیلتیں مسلمہ ہیں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کا بھی تو اقرار کرو۔ اب چونکہ اس کا جواب نہیں ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ پک اینڈ چوز کا مسئلہ ہے، تو پھر آسان راستہ انہوں نے یہی تلاش کر لیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں ہی کا انکار کیا جائے، تاکہ نہ کوئی ہمیں یہ کہے اور نہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ باقی بھی ہوں گے، تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک کے بارے میں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آپ کے ساتھ وابستہ چیز ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں اہل ایمان کو، مومنوں کو، اہل سنت و جماعت کے ہر فرد کو سالد مضبوط دلائل، کم از کم دلائل نہ تو علم ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ظالم، اگر کوئی گمراہ ان کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے علم سے اللہ رب العزت کے فضل کا طلب کر کے اس کی حفاظت کر سکے۔ تو اب میں عرض کرتا ہوں، ایکچول جو قرآن و سنت سے، قرآن و احادیث سے ثابت ہے، ایک بات میں یہاں پر ضمناً پہلے ہی عرض کروں، اور میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کی ہوئی، اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیاد قرآن و سنت ہے، قرآن و احادیث ہے۔ تاریخی روایات یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد، اعمال، احکام کی بنیادیں نہیں ہیں، یاد رکھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں سچ اور جھوٹ سب کچھ موجود ہے، یاد رکھ لیں۔ کبھی بھی اہل سنت و جماعت اپنے عقائد کو جب ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل دیں گے تو ان کا پہلی دلیل قرآن و سنت سے ہوتی ہے، وہ تاریخی حوالہ جات نہیں دیتے کسی بھی مسئلے میں۔ جو لوگ تاریخ کی سچی جھوٹی باتوں کا سہارا لیتے ہیں نا، ان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ بات مسلمات میں سے ہے۔ سب سے بڑا جس کو فادر آف ہسٹری کہا جاتا ہے نا، علامہ ابن خلدون، اس کا مقدمہ پڑھ لیں، اس نے اپنے مقدمہ میں وہ مقدمہ لکھا ہی اسی لیے ہے، اس نے وہی اصول قائم کیے ہیں کہ بھائی تاریخ میں رتب و یابس، سچ اور جھوٹ سب کچھ موجود ہے، ہر قسم کا مواد موجود ہے۔ یہ ہیں وہ رہنما اصول کہ کوئی بھی تاریخ کی کتابوں کو پڑھنے والا جب تک ان اصولوں کو ذہن میں رکھ کر تاریخ نہیں پڑھے گا تو وہ کوئی بھی صحیح نتیجہ نہیں اخذ کر سکتا، کیونکہ تاریخ میں سب کچھ موجود ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، اور عقائد اور احکام کی بنیاد صداقت، حقائق پر ہوتی ہے، جھوٹ پر نہیں ہوتی۔ بس ان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو لوگ تاریخی واقعات کے بنیاد پر فتنہ فساد کا دروازہ کھولتے ہیں، اس کا معنی یہی ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں قرآن پاک میں سے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ سورہ احزاب 22واں سپارے کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواجہم، آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیں، وبناتہم، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المومنین، اور مومنوں کی خواتین سے کہہ دیں کہ وہ جب باہر نکلے نا تو اپنے چادر کے ایک پہلو سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں تاکہ پردہ ہو جائے۔ اب یہاں پر جو الفاظ ہیں قرآن پاک نے جو استعمال کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے، ازواج کا لفظ ہے۔ ازواج یہ جمع ہے زوجہ، زوجہ کا معنی ہوتا ہے بیوی۔ تو ایک تو قرآن پاک سے یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نہیں تھیں، اس میں عربی زبان میں کم از کم اس کے 3 فرد ہونے چاہیے، باقی زبانوں میں 2 ہونے چاہیے جمع، لیکن عربی میں 3 ہے۔ 3 سے کم جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہیں، بیوی سے نہیں بیویوں سے کہیں، وہ بناتے کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہیں، یہ نہیں اللہ پاک نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہیں، بنات کا لفظ ہے، 3 سے کم پر یہ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک کو بنتن کہتے ہیں، عربی زبان کا قاعدہ ہے، ایک بیٹی کو بنتن کہتے ہیں، جیسے ابنن ایک بیٹا ہوتا ہے، ابناؤن یا بنونا کا لفظ یا بنین کا لفظ، یہ 3 کم از کم 3 ہونا چاہیے، تو پھر بنون یا بنین یا بنا کہیں گے۔ وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نساؤن کا بھی لفظ جمع کا ہے۔ تو یہ تمام الفاظ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جمع کے بیان فرمائے ہیں، اور جمع کا اطلاق عربی زبان میں کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار، ایک کا اقرار کرنا باقی کا انکار کرنا، در حقیقت یہ قرآن کا انکار ہے، یہ احادیث کا انکار ہے۔ تم یعنی قرآن حکیم کے مقابلے میں یہ لوگوں میں یہ اس قسم کے انتشار پھیلا کر کیا اثر کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے مسلمانوں کو یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو سب سے پہلے سرکار کے گھر جن کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی، وہ حضرت قاسم ہیں۔ حضرت قاسم ہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت مبارک ابو القاسم، اور اس کنیت کا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا میں رہے ہیں پابندی تھی کہ کوئی ابو القاسم کنیت نہ رکھے، پابندی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اجازت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں تھے تو کسی کو ابو القاسم کنیت رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر آپ کے ہاں جو مذکر جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ہے حضرت عبداللہ۔ بعض لوگ اسی سے اشتباہ ہوا ان کو کہ حضرت عبداللہ ہی کا ایک لقب طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، یہاں اس لیے طاہر لکھا ہوا ہے، حالانکہ آپ کا نام عبداللہ تھا۔ طیب طاہر آپ کے حضرت عبداللہ کے القاب ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے 5 تھے، حضرت قاسم، حضرت طیب طاہر یا 4 کہتے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت تو یاد رکھ لیں حضرت عبداللہ انہی کے لقب تھا حضرت طیب اور طاہر۔ اور یہ پھر حضرت ابراہیم ہیں۔
سوائے حضرت ابراہیم کے باقی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن اقدس سے ہے۔ تو یہ ہیں آپ کے 3 صاحبزادے، اور بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شادی بھی ہوئی، ان کی اولاد بھی ہوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں۔ ان کے تمام کے سبحان اللہ بایوگرافی، ان کے حالات زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی زندگی، پاکیزہ زندگیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے پاکیزہ زندگیاں پوری امت کے خواتین کے لیے وہ مینار نور ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہے وہ کوئی بھی بلوغت کو نہیں پہنچی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بچپن ہی میں ان کا وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا بھی بچپن میں وصال ہو گیا، حضرت ابراہیم تقریباً 70 دن کے رہے اور اس کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن پاک نے خود کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کیونکہ مرد کہتے ہیں جب انسان بلوغت کے بعد کا مسئلہ، تو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بلوغت کو نہیں پہنچی۔ اب کیوں نہیں؟ علماء نے اس پر بڑے بڑے بحثیں فرمائی ہیں، اس لیے کہ بہرحال ایک نقطہ میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اللہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صاحبزادہ بلوغت کو پہنچتا تو کبھی کسی کے ذہن میں آ سکتی تھی بات، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو شان ہے، یہ شان اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کو بلوغت تک سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تو نبی تھا، رسول اللہ کا بیٹا، چونکہ آپ پر دروازہ ختم نبوت کا بند ہونا تھا، ختم اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا، اور یہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کو پہلے ہی بلا لیا جائے، پہلے ہی اس کو اس دنیا سے آخرت کی طرف بلا لیا جائے۔ اب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں۔ پھر آپ کے ہاں حضرت رقیہ کا آپ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت رقیہ ان کا نکاح، یہ میں تفصیلات کتابوں میں موجود ہے ساری، ان کا پہلے نکاح کہاں ہوا، پھر کیا ہوا، یہ سارے میں ادھر میرے یعنی مختصر رکھنا چاہتا ہوں میں درس کو۔ تو بہرحال حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ و عتیبہ، ان سے نکاح ہوا تھا پہلے، حضرت رقیہ کا بھی اور حضرت ام کلثوم کا بھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو حکم فرمایا، اعلانیہ اب تبلیغ فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو، نجات پا جاؤ گے۔ تو اس وقت آپ کے چچا تھے جو ابو لہب، تو اس نے کہا کہ آپ نے میں اس کام کے لیے بلایا ہے؟ تو ایک نازیبہ کلمہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ قرآن پاک کی صورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ جب صورت یہ مذمت نازل ہوئی نا، تو اس نے کہا جب میرا تو قیامت تک کے لیے میرا تو ستیہ ناس ہو گیا ہے،
تو اپنے بیٹوں کو اس نے مجبور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاحبزادیوں کو طلاق دینے پر، اور ابھی ان دونوں یعنی صاحبزادیوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یاد رکھ لیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، لیکن رخصتی سے پہلے ہی انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے اور غم دینے کے لیے، چونکہ قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی تھی ابو لہب کی مذمت میں، تو اس نے کہا کہ تم یعنی یہ پھر حضرت رقیہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ان کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا۔ اسی لیے ان کو ذی-النورین، دو نوروں والے کہا جاتا ہے۔ دو نور، حضرت عثمان غنی کا لقب ذی-النور اسی وجہ سے ہے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں تھیں۔ اور یہ شرف کہتے ہیں پوری نسل آدم میں کہ کسی بھی انسان کے عقد نکاح میں اللہ کے کسی نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں، یہ حضرت عثمان غنی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو بخشی ہے، تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عظمتیں، تمام شانیں مسلمہ سب مانتے ہیں، الحمدللہ علیہ سنت جماعت شان الوہیت میں، شان رسالت میں، شان صحابہ اکرام میں، شان اہل بیت اطہار میں، شان اولیاء اللہ میں، شان علماء ربانیین میں کوئی بال کے برابر بھی لفظ نہیں کہتے، تمام فضیلتوں کو مانتے ہیں، تمام ہر ایک کے قائل ہیں۔ لیکن جو پیمانہ قائم کیا جاتا ہے کسی بھی حوالے سے ایک کے لیے، تو ظاہر بات ہے دوسرے کے لیے اسی پیمانے کا انکار یہ عقل و شعور کے خلاف بات ہے۔ تو بہرحال حضرت زینب، حضرت فاطمہ، تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، سوائے ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ حضرت فاطمہ بچیوں میں، صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ ویسے تو حضرت ابراہیم سب سے چھوٹے ہیں، پوری اولاد میں سب سے چھوٹے وہ حضرت ابراہیم ہیں، لیکن صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ فاطمہ سے فرمایا تو ہوگی۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے یہ۔ بڑی انہی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا ہے۔ یہی حضرت امام حسن امام حسین کی والدہ ہیں۔ ان کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام تھا، اجازت نہیں تھی۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہر مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ سوائے حضرت علی کے ہے۔ حضرت علی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے وہ کوئی بھی نکاح کرے۔ تو بڑی عظمت، اور یہ کتنا، یہی پک اینڈ چوز کا مسئلہ، انہی کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے صاحبزادے ہیں امام حسن، وہ بڑے ہیں، اور آپ ہی کے صاحبزادے ہیں حضرت امام حسین، یہ چھوٹے ہیں عمر میں، اور آپ ہی کے ایک صاحبزادے تھے حضرت محسن، ان کا بچپن میں یعنی وصال ہو چکا تھا۔ لیکن یہی حضرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں اور بڑا دعویٰ کرتے ہیں حضرت علی سے محبت کا اور حضرت فاطمہ سے محبت کا، حضرت علی ہی کے صاحبزادہ
حضرت امام حسن کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت علی کے۔ کس کے صاحبزادے؟ حضرت فاطمہ کے۔ کبھی آپ نے کبھی ان کے منہ سے کوئی ان کے عظمت و شان سنی ہے؟ بھائی کوئی معیار تو قائم کرو نا، کسی اصول پر تو کھڑے رہو۔ کیوں؟ چونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی تھی۔ ان کو یہ تکلیف ہے، تکلیف یہ ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیوں کیا، صلح کیوں کی؟ کبھی بھی آپ ان سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بھی لفظ نہیں سنو گے کبھی۔ یہ ان کے عظمت و شان میں، امام حسین کے لیے تو تم سب کچھ کرتے ہو، چھوٹے بھائی کے لیے تو سب کچھ ہے، تو بڑے بھائی نے کیا قصور کیا بھائی؟ جس نبی کے نواسے امام حسین ہیں اسی نبی کے نواسے امام حسن بھی ہیں۔ جس علی کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام حسین ہیں انہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام حسن بھی ہیں۔ جس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے امام حسین ہیں انہی کا خون امام حسن بھی ہیں۔ ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے سنا؟ کبھی انہوں نے ذکر کیا ہو؟ یاد رکھیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے کہ جو بس مرضی کی چیزیں لے لو تو ان بڑا باس، اور جو تمہارے مرضی کے مطابق نہیں ان کا انکار کرو۔ چونکہ میرے بھائی یاد رکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی جو بھی نسبت ہے، اہل سنت و جماعت ہر نسبت پر قربان ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی اپنی من مانیاں اور یہ چیزیں داخل نہیں کرتے۔ ہم اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ اکرام کے بھی غلام ہیں۔ بہرحال یہ، اور اہل ایمان مسلمانوں کو، خصوصاً اہل سنت و جماعت کو، اور بالخصوص ہماری خواتین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاحبزادیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کتابیں، اللہ پوری بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں ان کے حالات زندگی پر، تو بجائے اپنا وقت ادھر ادھر صرف کرنے کے بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات مبارکہ، ان کا مطالعہ کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ایمان ہے اور یہی حق ہے۔ اللہ پاک عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔